اماں مجھے پیسے لا کے دیں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے انتظام کرتی ہیں، لیکن یہ تیرا کام ہے۔ الیان نے نہایت غصے سے ماتھے پر بل بناتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ ماں جو چرپائی پہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی چیخنے سے آخرکار تنگ ہو کر بولی کہ اے بیٹا، تمہارا باپ ایک کلرک ہے، کوئی اس کی زمینیں تو نہیں ہیں، لیکن تو مجھے یہ بتا کہ تو نے 50,000 کا کرنا کیا ہے؟ اماں تجھے بتا تو چکا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے جانا ہے، جس کے لیے مجھے 50,000 چاہیے ہیں تو بس چاہیے ہیں۔ ارے بیٹا، تجھے کس نے بولا تھا کہ تو اپنے اوقات سے بڑے لوگوں کے ہاں دوستیاں کر؟ ان کے باپ کے پاس پیسہ بہت ہوگا لیکن تیرے باپ کے پاس نہیں ہے۔ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے اوقات کے مطابق لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھا کر۔ تو مت جا، کس نے کہا ہے تجھے جانے کے لیے؟ ادھر ہی بیٹھ آرام سے گھر پہ اور سو جا آرام سے، میرا دماغ مت خراب کر۔ مجھے نہیں سونا اور نہ ہی مجھے اس گھر میں رہنا ہے۔ مجھے نہیں رہنا ایسے گھر میں جہاں پر مجھے ایک ایک پائی کے لیے بھیک مانگنی پڑے، رونا پڑے، ترسنا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے الیان زور سے دروازہ مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا اور ماں جو چرپائی پر بیٹھی تھی صرف ارے ارے کہتی پائی گئی۔ ساتھ ہی میں اس کی بیٹی جمیلہ نے کہا، ارے ماں کیوں اپنا دل دکھاتی ہے؟ چھوڑ دے اس کو، ایک دن گھر سے باہر رہے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے گھر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ اولاد ایک آزمائش ہے۔ یہ کہتے ہوئے اماں بوجھل قدموں سے اپنی کمرے کی طرف چلی گئیں۔ الیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان تھی، رات کے 11 بجے تھے اور دسمبر کی لمبی راتیں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے سردی اپنے جوبن پر تھی اور تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ دھند بھی بہت تھی جس کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ الیان نے سوچا کہ آج کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزار آتا ہوں، کل واپس آؤں گا تو اماں نے بھی پیسوں کا انتظام کر لیا ہوگا۔ الیان اپنے دماغ میں پلان بنا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کے سامنے ایک گاڑی رکھی جو شکل سے آلٹو لگ رہی تھی۔ الیان نے سوچا چلو اچھا ہی ہے، اس سردی میں کون پیدل جاتا۔ وہ ابھی گاڑی کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ خود بخود گاڑی کا دروازہ کھل گیا۔ وہ اس میں بیٹھ گیا اور اس نے جلدی سے ڈرائیور کو اپنے دوست کے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بولا کہ اس رستے پر مجھے لے جائیں۔ جب بہت ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس کے دوست کا گھر نہیں آیا تو اس نے ڈرائیور سے پوچھا، او بھائی صاحب، رستہ تو معلوم ہے نا، کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ آخر اتنا ٹائم کس بات کا لگ رہا ہے؟ لیکن ڈرائیور نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی ناک کی سیٹ میں گاڑی چلاتا رہا۔ الیان نے جب ڈرائیور کو غور سے دیکھا تو اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ الیان دل ہی دل میں مسکرانے لگا کہ آخر ایسے بھی کیا ڈرنا کورونا سے کہ اکیلے بیٹھے ہوئے بھی اس نے ماسک پہن کے رکھا ہوا ہے۔ الیان ایسے لوگوں میں تھا جس نے کورونا کو ابھی تک ایک ڈرامہ ہی سمجھ کے رکھا ہوا تھا، اور پھر اتنی رات کو ڈرائیور کا اکیلے ایسے ماسک پہن کر بیٹھے رہنے پر اس کو بہت ہنسی آئی۔ اس بار الیان نے ڈرائیور کا کندھا بہت زور سے ہلایا، کہنے لگا، او بھائی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اندھے ہو کیا؟ تمہیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے؟ بندہ ہاں نہ میں ہی جواب دے دیتا ہے اور تم ہو کہ میں بولے جا رہا ہوں اور چپ کر کے گاڑی چلا رہے ہو۔ انسان اتنا بھی بد اخلاق نہ ہو۔ میں نے تمہیں کوئی چولستان جانے کا تو نہیں کہا تھا جو ابھی تک تم مجھے نہیں پہنچا پائے، اور ایک تو دھندی اتنی ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا صحیح سے۔ الیان ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے بہت زور زور سے بولے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے اپنا منہ موڑا اور جیسے ہی الیان کو اس نے دیکھا، الیان تو جیسے سہم گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل سیاہ کالی تھیں۔ کچھ دیر وہ الیان کو ایسے ہی گھورتا رہا۔ الیان کی تو ڈر کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور الیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ اس کی آواز بہت ہی بھدی اور خوفناک تھی۔ الیان کو جیسے ہوش آیا اس نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسی سے چھلانگ لگا لی، اور اس نے آس پاس بہت سے درخت پائے اور وہ بس بھاگنے لگا۔ اس کو کافی خراشیں بھی آ چکی تھی لیکن اس کی پرواہ کس کو تھی؟ وہ بس جتنا تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا، لیکن اس کو کیا معلوم کہ آگے کتنی بلائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس یخ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔
وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر گھورنے لگا۔ اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ بھاگتے بھاگتے وہ ایک ایسے علاقے میں آ چکا ہے جہاں صرف درخت تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جنگل کا کوئی سنسان حصہ ہے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد الیان کو اپنے سے کچھ فٹ آگے روشنی دکھائی گئی۔ الیان کو بھی تجسس ہوا کہ اس سنسان جنگل میں اس ٹائم یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اس تجسس کے باوجود بھی وہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ آگے چلنے لگا، اور آخر میں جا کر اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ روشنی دراصل ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ الیان سوچنے لگا، اس سنسان جنگل میں یہ جھونپڑی کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ الیان قریب جا کر پہلے تو تذبذب کے عالم میں وہاں پر کھڑا رہا، پھر اس نے بہت ہی ڈر اور خوف کے ساتھ اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دی اور پھر انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی انتظار کرنے کے بعد جب دروازہ کھلا تو الیان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ جی کہیے، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ لڑکی آواز میں بہت ہی خوبصورتی لیے بول رہی تھی۔ وہ میں یہاں پانی لینے آیا تھا، مجھے بہت ہی پیاس لگی تھی، اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ الیان بہت تذبذب انداز میں یہ بات کیے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی لاتی ہوں پانی تمہارے لیے۔ میرا خیال ہے تم تھوڑا سا آرام بھی کر لو، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، وہ لڑکی پراسرار انداز میں الیان سے بولی۔ الیان واقعی ہی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا گیا۔ اندر آ کے اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا جھونپڑی کا جائزہ لینا۔ اس نے اچھے سے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل اور لالٹین جل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جھونپڑی اچھی خاصی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور دوسری طرف لکڑی کا ایک سٹول پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک میز بھی تھا، اور جھونپڑی کی دوسری طرف ایک چولہا رکھا تھا اور اس پر ایک ہانڈیا پڑی ہوئی تھی، اور اوپر دیوار پہ ایک تاک سا بنا ہوا تھا جس پہ کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی سٹیل کا ایک ڈول تھامے الیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ لو شربت پی لو، میں تمہارے لیے کھانا بھی لے کر آتی ہوں، یقیناً تمہیں بہت بھوک بھی لگی ہوگی۔ الیان نے چپ چاپ وہ ڈول اس کے ہاتھ سے لیا، اس میں ایک سرخ رنگ کا سیال تھا۔ الیان چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا، اس شربت کا ذائقہ بہت ہی عجیب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی چنگیر اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آئی اور وہ الیان کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود وہ جھونپڑی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ الیان نے باغور اس لڑکی کو دیکھا، وہ واقعی میں بہت ہی عالیشان اور بہت ہی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کے کالے سیاہ لمبے چمکدار بال تھے جو کہ اس کے کمر کے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ مگر یہ کیا؟ الیان نے اپنی پلکی بھی جھپکائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منظر جو اس نے دیکھا وہ نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہرگز نہیں تھا، اس لڑکی کے پیر بالکل الٹے تھے۔ الیان نے تھوڑا خود کو سنبھالا اور اپنی نظریں پلیٹ کی طرف کر دیں، اس پلیٹ کی طرف جو وہ خوبصورت لڑکی ابھی اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس پلیٹ میں انسانی انگلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کو ابکائی آئی، جس کی وجہ سے الیان اچانک اٹھا اور وہ پلیٹ نیچے زمین پر گر گئی۔ پلیٹ کا شور سنتے ہی لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے وہ آرام آرام سے الیان کی طرف آ رہی تھی۔ الیان نے دیکھا کہ وہ خوبصورت چہرہ جو اس نے شروع میں دیکھا تھا وہ اس لڑکی کا اب نہ رہا، وہ اپنے اصلی روپ میں آ رہی تھی۔ اس کے ناخن بڑھے جا رہے تھے اور اس کی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ اب نہ ہی وہ مسکراہٹ تھی اور نہ ہی وہ گورا رنگ، اس کے گال پچک گئے تھے اور وہاں صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی نے ایک بھیانک روپ دھار لیا تھا۔ وہ منہ کھولے الیان کی طرف بڑھے جا رہی تھی اور اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ لیے الیان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی اور ایک بہت ہی واہیات ہنسی ہنسے جا رہی تھی۔ الیان کی تو جیسے سانس ہی رک گئی، وہ خوف کے مارے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔
وہ آرام آرام سے اس کے قریب جا پہنچ رہی تھی کہ اچانک الیان کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی بلا اس کے قریب آئی اس نے زور سے دھکا دے مارا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ اس جھونپڑی سے باہر نکلا ایک سیٹی نما آواز اتنے زور سے چلائی کہ الیان کے کان وہ آواز برداشت نہ کر پائے اور اس نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ الیان یوں ہی بھاگتا رہا کسی بھی سمت کا تعین کیے بغیر۔ وہ اب بھی گھنے درختوں میں پھنسا ہوا تھا۔ الیان کو حیرت ہوئی کہ اس علاقے میں تو کوئی بھی جنگل نہیں ہے، آخر یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ پھنس گیا ہے؟ آخر یہ کون سی بھول بھلیاں ہیں؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنی سرد اندھیری رات میں اس کو کیا موت پڑی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلا۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہونے کو بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ چاند کی پہلی راتیں تھیں، اس لیے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے الیان بمشکل اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، لیکن ابھی اس کو یہ خیال آیا کہ اس کو صحیح رستہ ڈھونڈنا ہے جہاں سے وہ اس جنگل سے نکل پائے۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو ایک موبائل بھی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جیبوں کو ٹٹولا اور اپنا موبائل باہر نکال کے اس کا ٹارچ آن کیا اور فوراً ہی وہ اس چیز میں لگ گیا کہ اس کو وہ راستہ مل جائے جو روڈ کی طرف نکلتا ہو اور وہ اس جنگل سے نکل جائے۔ لیکن دھند بہت تھی، یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ بلا شبہ الیان ایک بہت مضبوط اعصاب کا انسان تھا، لیکن پے در پہ جو واقعات اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے اس نے جیسے اس کے ذہن کو معوف کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کل کے اس نئے دور میں بھی کیا اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک گدھے پر پڑی جو اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب اس گدھے کو کون بیوقوف یہاں اس سردی میں باندھ کر چلا گیا ہے؟ چلو قریب جا کے دیکھتا ہوں، کیا پتا اس کا کوئی مالک یہاں پر بیٹھا ہو۔ پھر وہی تجسس۔ الیان سابقہ واقعات کو اپنے ذہن میں جھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس گدھے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر ایک بار اس کو دوبارہ حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ گہرے کالے رنگ کا گدھا تھا۔ الیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ الیان کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ چکر آخر ہے کیا۔ ایک تو اتنی رات کو یہاں پر گدھا بندھا ہوا ہے، اوپر سے اتنے کالے سیاہ رنگ کا۔ وہ اسی سوچوں میں گم تھا کہ دوبارہ اس نے گدھے پر اپنی نظر دوڑائی تو وہ خوف کے مارے وہاں سے ہل نہ سکا۔ اس گدھے کے کان نیچے لٹک رہے تھے جبکہ اس کا سر درخت کے سب سے اونچے تنے تک پہنچا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اسے وہ سیٹی والی آواز سنائی دی جو کہ وہ چڑیل کے وقت اس کو سنائی دی تھی، اور ساتھ ہی میں دور سے اس کو وہ شخص بھی نظر آیا جس کے نوکیلے دانت ساتھ ہی میں اس کو وہ سیٹی والی آواز سنائی دی جو اس نے چڑیل کے جھونپڑی میں سنی تھی۔ دوسری طرف سے اس کو وہی آدمی دکھائی دیا، اس کے لمبے نوکیلے چمکدار دانت دودھ سے چمک رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا شکار ہے، اس کو یہاں پر میں لے کر آیا ہوں، تم دونوں اس کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تبھی وہ چڑیل کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور اسی آدمی پر چپٹ پڑی۔ ان دونوں کی آپس میں جنگ چھڑ گئی اور وہ گدھا اپنی اسی حالت میں ادھر ہی کھڑا رہا۔ یہ ایک سیاہ روح تھا، ایک ایسی مخلوق جو انسان کو دھوکہ دے کر خوشی محسوس کرتا ہو۔ یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو کوئی بھی روپ دھار سکتی ہے، یا تو خوبصورت انسان بن کر سامنے آتی ہیں یا کسی جانور کا روپ دھار لیتے ہیں۔ الیان پٹی آنکھوں سے دونوں شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے جس کی بھی جیت ہوگی اس کا اگلا شکار یہی ہوگا۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو کہ اس کے خون کا پیاسا تھا، دوسری طرف وہ چڑیل جو بچپن میں اس نے سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں، اور یہی سب باتیں سن سن کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ، ان دو شیطانی قوتوں سے میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد کر اور مجھے ان سے آزادی دلوا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا کیونکہ اس کو وہاں سے بھاگنا تھا، بہت دور
بہت تیز۔ وہ دونوں شیطانی طاقتیں ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے، جبکہ وہ گدھا وہاں پر بغیر کسی مطلب کے کھڑا ہی رہ گیا۔ موقع اچھا تھا تو غنیمت سمجھ کے وہ اتنا تیز بھاگا کہ نہ اس نے آگے دیکھا نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، بس بھاگنے لگا جتنا تیز وہ بھاگ سکتا تھا۔ کافی آگے چل کر وہ پیچھے مڑ کے بھی دیکھنے لگا کہ کہیں وہ شیطانی طاقتیں اس کے پیچھے تو نہیں آ رہی، اور اسی بھاگم بھاگ میں اس کو بہت سے چوٹیں بھی لگی، لیکن چوٹوں کی پرواہ کس کو تھی، اس نے بس بھاگنا تھا اور وہ بھاگتا ہی رہا۔ الیان کو بھاگتے ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ الیان کو لگا کہ جیسے اس کا دل پسلیوں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی گلی کے مرکزی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک بلی تھی۔ وہ بلی کود کر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئی۔ الیان جو اتنا ڈر چکا تھا، اس کو ابھی ایک بلی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، بس بھاگنے لگا۔ گرتا پڑتا الیان آخرکار اپنے گھر کو پہنچا اور دھڑا دھڑ دروازے بجانے لگا، اور پیچھے بھی دیکھتا رہا کہیں وہ شیطانی طاقت واپس تو نہیں آ گئی۔ فجر کا وقت تھا اور اس کی اماں جاگ چکی تھی اور نماز کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ دروازہ اتنا زور زور سے بجنے پر اس کی اماں نے کہا، یہ الیان ہی ہوگا، اس لڑکے کو بالکل بھی چین نہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول لیا۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے اپنے سامنے دیکھا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ سامنے الیان کی جو حالت تھی وہ بہت ہی بری تھی۔ الیان کے سارے کپڑے مٹی سے خراب ہو چکے تھے اور اس کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ اماں اماں مجھے بچا لے، اماں مجھے بچا لے، ان شیطانی قوتوں سے مجھے بچا لے۔ الیان زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا، امی وہ میرا خون پی جائیں گے، اماں مجھے بچا لے، وہ میرا خون پی جائیں گے۔ اماں نے دیکھا کہ وہ بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ الیان کو کندھے سے لگا کر کمرے کی طرف لے آئیں اور پھر اس کو بستر پر آرام سے لیٹا لیا۔ الیان کمرے کا جائزہ لیے جا رہا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہی بیٹھی رہنا، میرا ہاتھ پکڑے رہنا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا میری ماں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی جو کہ اس کی ماں کو دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ کافی دن الیان کو بخار رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا بخار بھی اترنے لگا اور وہ بہتری کی طرف آنے لگا۔ سب نے الیان سے بہت پوچھا کہ آخر اس رات کو ایسا کیا ہوا تھا جس نے تمہاری یہ حالت کر دی، لیکن الیان اس رات کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں اور کسی کو بھی جواب نہ دیتا۔ زندگی تو اپنے معمول پر آ چکی تھی، لیکن الیان وہ خوفناک راک بالکل بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اس رات کا الیان کے دماغ پر بہت اثر تھا۔ وہ اکثر راتوں کو نیند میں اٹھ جاتا اور خوف کے مارے کمرے کا جائزہ لینے لگتا اور ادھر ادھر گھورتا رہتا۔ وہ رات الیان کی زندگی کی بھیانک رات تھی۔